اے ایمان لانے والوں، اطیعوا یا علی، اطاعت کرو اللہ کی۔ اگر اجازت ہے تو انشاءاللہ 1 گھنٹے میں ہی زحمت تمام ہوگی، لیکن اگر گھنٹہ ابھی سے شروع کریں تو اچھا ہے یا علی۔ لیکن چلیں، میں کسی کو امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتا، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ اے ایمان لانے والوں، اے کلمہ پڑھنے والوں، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی۔ جملہ کہوں؟ اطیعوا اللہ کا اظہار ہم کرتے ہیں لا الہ الا اللہ کہہ کے، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اطاعت کرو رسول کی۔ ہم رسول کی اطاعت کا اعلان کرتے ہیں محمد الرسول اللہ کہہ کے، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور اطاعت کرو اولی الامر کی۔ ہم اولی الامر کی اطاعت کا اعلان کرتے ہیں علی ولی اللہ کہہ کے، علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق، خدا سلامت، اے علی، خدا سلامت رکھیں۔ ماشاء اللہ، لڑکھڑائی جو زباں تو نطقے چلی یاد آیا، کوئی مشکل جو پیش آئی تو حق کا ولی یاد آیا، زندگی بھر تو بخن کہہ کر مکرنا سیکھا، موت جب سامنے آئی تو علی یاد آیا۔ ماشاء اللہ، میں نے یہ جتنے میرے بزرگ اسٹیج پہ تشریف فرمائے، خدا نے سلامت رکھے، یہ قوم کے ظاہرے کے نمائندگی فرماتے ہیں۔ میں جلدی سے جملہ کہہ رہا ہوں، جو حضرات بہت سے نیچے بھی تشریف فرمائے، خدا سلامت رکھے۔ سوال ہے، اللہ کہہ رہا ہے اطاعت کرو اللہ کی، ہم نے تو اپنا عقیدہ بتا دیا۔ اب جتنے بھی مسلمان انٹرنیٹ پر، ٹی وی پر، یا یہاں دائیں بائیں کھڑے ہوئے، یا کوئی چھپے ہوئے، یا کوئی چھپ کر مجلس فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے سن رہے ہوں، وہ علل اعلان آ جائیں۔ جلوس میں آنے سے کوئی نکاح وکاح نہیں ٹوٹتا ہے۔ میں جلدی سے جملہ کہہ رہا ہوں، وہ آ جائیں۔ یہ علم تو اب آپ کو دور سے نظر آئے گا۔ یہ پہلے زمانے کے ملا مولوی ہوتے تھے کہ تعزیہ مت دیکھنا، علم مت دیکھنا، نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اب میڈیا نے، یہ تمام چینلز نے، مشرف کے بعد تمام چینلز نے، یہ کریڈٹ جنرل مشرف کو جاتا ہے کہ انہوں نے تمام نجی چینلز کو عام کیا۔ لہذا یہ تمام چینلز ہمارے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں ذرا ذوالجنہ کی تاریخ پر 10 منٹ بیان فرما دیں، ذرا تعزیے کی تاریخ پر 20 منٹ بیان کر دیں، ذرا علم کی تاریخ پر 20 منٹ بیان کر دیں۔ چینل پہ چینل کبھی بول، کبھی فلاں آ رہے ہوتے ہیں۔ میں ان سے پوچھتا ہوں بھئی یہ کیوں آپ، کبھی کوئی چینل آ رہا ہے، کبھی کوئی چینل آ رہا ہے، محرم جب شروع ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں اس لیے کہ ہر چینل کمپٹیشن میں ہے۔ میں نے جملہ کہہ دیا، ہر چینل کمپٹیشن میں ہے، جو پہلے دکھا دے گا اسی کی ریٹنگ بڑھ جائے گی۔ میں نے کہا یہ ان مولویوں کا مکافات عمل ہے جو تعزیہ دکھانے سے نکاح ٹوٹوایا کرتے تھے۔ آپ کو سلامت رکھیں، آپ کو زندگی عطا فرمائے کہ جناب اب ہر چینل تعزیہ بھی دکھا رہا ہے، علم بھی دکھا رہا ہے، ایسا ہے نہیں، ہر چینل ذوالجنہ بھی دکھا رہا ہے۔ اب کس کس مولوی کے گھر میں کتنی کی بیگمات کتنا نکاح ٹوٹیں گے۔ میں دعوت فکر دے رہا ہوں کہ جناب آپ کو دعوت فکر ہے آج کی اس چوک کی، اس شاہین مارکیٹ کی مجلس سے، کہ اللہ فرما رہا ہے اطاعت کرو اللہ کی، دعوت فکر ہے، اطاعت کرو رسول کی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور اولی الامر کی۔ یعنی سوال ہے کہ یہ اولی الامر کون ہے؟ یعنی پارہ نمبر 5 رکوع نمبر 5 میں یہ آیت موجود ہے۔ ابھی مسلمان جا کر، میں قسم دوں گا ان مسلمانوں کو جو تھوڑی بہت بھی فکر رکھتے ہیں، چاہتے ہیں کہ حق کا دروازہ ملے، چاہتے ہیں کہ جنت میں جائیں، تو آپ کو تراویح جنت میں نہیں لے جائے گی۔ میں نے جملہ کہہ دیا، آپ نے سن لیا۔ آپ کو جنت میں کون لے جائے گا؟ میں بتانا چاہ رہا ہوں، اگر جنت میں جانا ہے تو آپ کتنی ہی نمازیں پڑھتے رہیں، کتنے ہی روزے رکھتے رہیں، کتنا ہی قرآن پڑھتے رہیں، سوائے کے مہرے کا ہماری کتاب نہیں ہے
برادران اہل سنت کی کتاب ہے، صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ نبی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی صفا و مروہ کے درمیان مظلومن مارا جائے اور علی کی ولایت دل میں نہیں ہے تو جنت کی خوشبو بھی نہیں دل لگتا۔ مولا سلام، مولا سلامت رکھے، خدا آپ کو زندگی عطا فرمائے۔ بڑی مہربانی، علی مولا، علی مولا، سلامت رکھے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، سب کو نظر بد سے خدا بچائے۔ میں زندگی ہو، میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ جناب اللہ فرما رہا ہے اطاعت کرو اللہ کی، رسول اطیع اللہ و اطیع الرسول، اور اطاعت کرو رسول کی۔ میں مسلمانوں کو جو مجلس سن رہے ہیں، چاہے انٹرنیٹ پہ جائے دائیں بائیں کھڑے ہوئے، قسم دے رہا ہوں کہ آپ کو اپنی دعائیں قبول کرانی ہے تو ابھی جا کر گھر میں پارہ نمبر 5 رکوع نمبر 5 میں آیت نکال کے دیکھیں۔ یہ وہ قرآن نہیں ہے جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ 40 پاروں کا تھا۔ عالم میں جملہ کہہ رہا ہوں، یہ وہ قرآن نہیں ہے، یہ وہی قرآن ہے جو آپ کے گھر میں بھی ہے، میرے گھر میں بھی ہے۔ میں تو سوال کیا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو پاروں میں نازل نہیں کیا۔ چیلنج ہے میرا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو آیات کی صورت میں نازل کیا یا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے سوروں کی صورت میں، پاروں کی صورت میں نازل نہیں کیا۔ اب پڑھے لکھے حضرات کو دعوت فکر دو، جب اللہ نے پاروں کی صورت میں نازل ہی نہیں کیا کہ یہ پہلا پارا، یہ دوسرا پارا، یہ تیسرا پارا، یہ چوتھا پارا، جب پاروں کی صورت میں نازل ہی نہیں کیا تو پھر 30 اور 40 کی بحث کیسی ہے؟ پڑھے لکھے حضرات بھائی، جب اللہ نے پاروں کی صورت میں نازل ہی نہیں کیا تو پھر کیسے 30 اور 40؟ آپ نے 30 پاروں میں جمع کیا تیسرے دور خلافت میں، ہم نے 30 پاروں میں مان لیا۔ آپ 50 میں جمع کرتے، ہم 50 میں مان لیتے۔ آپ 60 میں جمع کرتے، ہم 60 میں مان لیتے۔ آپ 20 پاروں میں جمع کرتے، ہم 20 میں مان لیتے۔ آپ نے تیسرے دور خلافت میں 30 پاروں میں تقسیم کیا، ہم نے مان لیا، کیونکہ قرآن تو وہی ہے، جو آپ کا وہ ہمارا ہے۔ اب میں جملہ کہہ دوں بچوں کو سمجھانے کے لیے کہ آخر جمع کرنے والوں نے 30 پاروں میں کیوں جمع کیا، 40 میں یا 20 میں کیوں نہیں جمع کیا؟ اس کی لاجک یہ تھی کہ دوسرے دور خلافت میں تراویح رائج ہو گئی تھی۔ تراویح نہ سرکار کے دور میں ہے نہ پہلے دور خلافت میں ہے، دوسرے دور خلافت میں تراویح رائج ہو گئی تھی، اور تیسرے دور خلافت میں قرآن مجید کی تقسیم ہو رہی تھی، تو اس لیے 30 پاروں میں تقسیم کیا کہ رمضان کے 30 دن ہوتے ہیں تاکہ ایک ایک پارہ روزانہ پڑھ لیں گے اور ختم قرآن کر لیا جائے۔ مہربانی۔ اس کی ماں پڑھ کے دوسرا مہربانی، مولا سلامت رکھے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ ابھی آدھا گھنٹہ ہے۔ اچھا، مولا سلامت رکھے۔ میں جلدی سے آنا چاہ رہا ہوں کہ جناب 30 پاروں میں قرآن مجید کو اللہ نے تقسیم نہیں کیا۔ ہاں، اگر آپ کہتے کہ جناب 6666 آیات نہیں، مثلا 10,000 آیات ہیں جو شیعوں کی ہیں، پھر تو اعتراض سمجھ میں آتا۔ آپ نے کہا 40 پاروں کا قرآن ہے تو اللہ نے تو کیا ہی نہیں۔ اگر تمہارا 30 پاروں کا ہے اور ہم پہ الزام لگا رہے ہو کہ ہمارا 40 پاروں کا ہے تو اللہ کا کتنے پاروں کا ہے؟ نہیں، اور فرمانے میں جہاں لے جانا چاہتا۔ ایک سوال ہے پڑھے لکھے لوگوں کے لیے، اس کا مطلب ہے یہ ملا مولوی صرف فساد برپا کرنے کے لیے کہ صاحب نہیں شیعوں کا تو اس قرآن پہ یقین ہی نہیں ہے۔ نہیں، میرے سر پہ قرآن رکھیں، یہی قرآن ہے۔ ہمارے سارے معصومین نے فرمایا کہ یہی وہ قرآن ہے جس کے ساتھ نبی نے فرمایا تھا کہ القرآن و مال علی والعلی و مال قرآن۔
یا علی یہی وہ قرآن ہے جس کے لیے فرمایا تھا کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے. یہ سمجھ میں نہیں آئی بات, میں جلدی سے عرض کر دوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب قرآن علی کے ساتھ ہے تو اگر علی اکیلا ہے تو قرآن علی کے ساتھ ہے, علی جنگ میں ہے تو قرآن علی کے ساتھ ہے, اگر علی اپنے حجرے میں ہے تو قرآن علی کے ساتھ ہے, علی کسی کے خلاف تلوار اٹھا رہے ہیں تو قرآن علی کے ساتھ ہے, اگر علی کسی سے جنگ جمل یا جنگ صفین میں لڑ رہے ہیں تو سمجھو قرآن علی کے ساتھ ہے. علی حق 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 خدا زندگی دے, مولا سلامت رکھے. ٹائم کم ہے, خدا آپ کو سلامت رکھے. نبی فرما رہے ہیں مولا آپ کو زندگی دے, آپ کے جگر میں اور طاقت دے. جو نعرہ لگاتے ہیں مولا علی کا, خدا انہیں سلامت رکھے, جواب دینے والوں کو سلامت رکھے. میں جلدی سے جملہ کہہ رہا ہوں, القرآن و مال علی والعلی و مال. اور یہ روایت شیعہ کتابوں میں ہی نہیں ہے, برادران اہل سنت نے روزۃ الاحباب میں بہت ساری کتابیں ہیں جن میں یہ روایت برادران اہل سنت نے سرکار کی حدیث لکھی ہے. اور کیا لکھی ہے؟ قرآن علی کے ساتھ ہے, علی قرآن کے ساتھ. ابھی جب یہ اظہر بھائی ٹینشن میں تھے کہ مولانا کہاں پہنچ گئے, تو ہم وہاں پولیس والوں سے تکرار کر رہے تھے. وہ کہنے لگے نہیں جناب پیدل جائیں تو جائیں, ادھر دیر ہو رہی تھی. تو اس وقت انہوں نے دیکھ لیا کہ میں پہنچ گیا گاڑی میں وہاں جہاں وہ ناہنجار ایک انسپیکٹر کھڑا تھا شاہد. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ مولانا آپ کس کے ساتھ آئے ہیں؟ میں نے کہا میں صداقت گیلانی کے ساتھ آیا ہوں. تو اب مجھے دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ صداقت گیلانی بھی میرے ساتھ آئے ہیں. میں نے تو جملہ کبھی آپ نے سنا نہیں, پہنچ رہی میری بات. جب آپ نے مجھ سے پوچھا مولانا کس کے ساتھ آئے, میں نے بتا دیا صداقت گیلانی کے ساتھ آئے ہوں. تو بچہ بھی سمجھ لے گا کہ وہ بھی میرے ساتھ آئے. مجھ جیسا طالب علم دوہرا جملہ, لا یعنی جملہ, ابس جملہ نہیں بیان کرتا. کائنات کے نبی جو پابند وحی ہے, یعنی میں جملہ کہہ رہا ہوں, جو پابند وحی ہے, جب انہوں نے فرما دیا کہ القرآن و مال علی, کہ قرآن علی کے ساتھ ہے, تو ہر صحابی کی سمجھ میں آ جائے گا کہ علی بھی قرآن کے ساتھ ہے. یہ نبی نے دوبارہ کیوں فرمایا کہ القرآن و مال علی والعلی و مال قرآن؟ یہ صحابہ کو سمجھانے کے لیے, اور جو آج کہتے ہیں میں نوکر صحابہ تھا, انہیں سمجھانے کے لیے کہ اگر قرآن سمجھ میں نہ آئے تو علی کے دروازے پر جانا, اور علی سمجھ میں نہ آئے تو قرآن کھول کر دیکھ لینا. علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق. خدا آپ کو سلامت رکھے. نبی نے تو مرحلے پہ بتا دیا کہ آؤ کون ہے. اب میں دعوت فکر دے رہا ہوں, پارہ نمبر 5 رکو نمبر 5, یہ آیا اطاعت اٹھا کے ابھی مسلمان جا کر دیکھیں. اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان لانے والو, اطیعوا اللہ, اطاعت کرو اللہ کی, واطیعوا الرسول, اور اطاعت کرو رسول کی. اور پھر اولی الامر کے ساتھ لفظ اطیع بھی استعمال نہیں کیا. اے علی تھوڑا سا جاگ جائیں, جو صبح کی مجلس میں تھے وہ میرے ساتھ آگے چلیں گے, جو نہیں تھے ان کے لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں. لفظ اطیع اللہ نے 2 استعمال کیے, اطیع اللہ و اطیع الرسول. اولی الامر کے ساتھ لفظ اطیع نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اللہ لفظ اطیع 3 استعمال کرتا, اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم, تو بھی بات تو واضح ہو جاتی. لیکن فرق کیا آتا یہ عرض کروں گا. یا اللہ لفظ اطیع 1 استعمال کرتا, اطیع اللہ و رسول و اولی الامر منکم. اگر اللہ ایک, غور کیجیے گا مجھ پہ کوئی فتویٰ نہ لگائے, اگر اللہ لفظ اطیع 1 استعمال فرماتا اور تینوں کو شمار کر لیتا تو نصیری کو دلیل مل جاتی. علی جان لے جانا چاہ رہا ہوں, نصیری کو دلیل مل جاتی کہ ہم نہ کہتے تھے جو علی ہے وہی رسول ہے وہی اللہ ہے. اور فرمائے گا بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں, اگر اللہ ایک لفظ اطیع استعمال فرماتا
تو نصیری کہہ دیتا کہ علی ہی رسول ہے، علی ہی علی ہے، علی ہی اللہ ہے. یا اللہ اگر الگ الگ استعمال کرتا، اطیع اللہ و اطیع الرسول و اطیع اولی الامر منکم، تو مقصر کو دلیل مل جاتی کہ علی علیحدہ ہے، رسول علیحدہ ہے، اللہ علیحدہ ہے. خدا سلامت رکھے، خدا آپ کو سلامت رکھے. بہت ایک تحقیقی بات عرض کر رہا ہوں، نہ اللہ نے ایک لفظ اطیع استعمال کیا تاکہ کوئی گمراہ نہ ہو جائے، نہ اللہ نے 3 لفظ اطیع استعمال کیے تاکہ کوئی گمراہ نہ ہو جائے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی اطاعت میں سجدہ واجب ہے. جہاں لے جانا تھا اللہ کی اطاعت میں، غور کیجیے گا، اللہ کی اطاعت میں سجدہ واجب ہے. اپنی اطاعت کا علیحدہ ذکر کیا، پھر کیا فرمایا؟ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اطاعت کرو رسول کی. اب اس کے بعد لفظ وا استعمال کیا جو عربی گرامر میں حرف عاطفہ کہلاتا ہے، جو 2 فضیلتوں کو جدا نہیں کرتا. لے جانا چاہ رہا ہوں، 2 فضیلتوں کو جدا نہیں کرتا، 2 عہدوں کو جدا کرتا ہے. یہ بتانے کے لیے کہ رسول ہے آخری رسول، آپ ہیں خاتم النبیین، لیکن اب ان کے بعد رسول جیسا ہوگا رسول نہیں ہوگا، نام اس کا اولی الامر ہوگا. خدا آپ کو سلامت رکھے. یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. ابھی صبح کی مجلس میں ایک بات کہی تھی میں نے، اس پہ یہ پرچہ بھی کسی نے لکھ کے بھیج دیا، تو وہ بات سن لیں. وہ کہتے ذرا اس کی تشریح کریں. تو وہ بات یہ تھی کہ ہم اطاعت کرتے ہیں رسول کی اور پھر اولی الامر کی. ہم مسلمانوں کو دعوت فکر دیتے ہیں کہ بھائی آپ اس آیت پر عمل کر رہے ہیں، بتائیں اگر کر رہے ہیں تو آپ کا اولی الامر کون ہے؟ یا علی. مسلمانوں سے سوال ہے، یہ اتنی بڑا اجتماع ہے، یہ ویڈیو جا رہی ہے، جہاں جہاں بھی دیکھ رہے ہیں گھروں میں بیٹھے ہوئے، وہ بچے اپنے باپوں سے پوچھیں، بچیاں اپنی ماؤں سے پوچھیں. ابھی ابھی کاندھا پکڑ کے پوچھیں ماں سے کہ مولوی اون وہاں تقریر میں کہہ رہے ہیں، ٹی وی پہ آ رہی ہے، بتائیے آپ کا اولی الامر کون ہے؟ ایک سوال کر رہے ہیں نا ہم کہ بتائیے بھائی، قاریان قرآن تو آپ بھی ہیں، گھر میں آپ کے قرآن ہے، ہمارے گھر میں بھی قرآن ہے، تو مسلمان بچہ بچی پوچھے نا. آ جائے شاہد بھائی، آپ کہاں رہ گئے؟ پوچھے نا بچے اپنے ماں باپ سے کہ جناب بتائیے کہ یہ اولی الامر کون ہے جس کی اطاعت کا اللہ حکم دے رہا ہے، اور اطاعت ویسی ہی ہے جیسے بھائی یہی بیٹھ جائیں، یہیں سے نعرہ اچھا آئے گا آپ کا. یا علی یا علی یا علی. خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو صحت دے. جتنے بھی بیمار ہیں خدا سب کو صحت دے، عورت مرد. میں جلدی سے جملہ کہہ رہا ہوں کہ جناب ہم سوال کر رہے ہیں نا مسلمانوں سے کہ بھائی بتاؤ آپ کا اولی الامر کون ہے. مسلمان بچوں کو جواب نہیں دے گا، کہے گا مولوی سے پوچھ کے بتاؤں گا. میں نے پوچھا مولوی سے، عالم آن لائن ایک پروگرام ہوتا تھا جیو ٹی وی کا، وہ شروع میں نے کیا تھا، سب سے پہلا میرا پروگرام. اس میں میرے ساتھ تھے حیدرآباد کے ایک مولانا صاحبزادہ ابو الخیر زبیر، شاہ احمد نورانی گروپ کے، وہ قومی اسمبلی کے ممبر بھی تھے، حیدرآباد سے منتخب تھے شوکت عزیز کی اسمبلی میں. تو پروگرام آ گیا، مشرف کا دور تھا. عامر لیاقت نے پوچھا کہ جناب یہ بتائیے کہ اس وقت ساری دنیا کے لوگ بش کی اطاعت کر رہے ہیں. تھک گئے، بش کی اطاعت کر رہے ہیں. اس زمانے میں بش کی حکومت تھی، سیکنڈ بش کی. کہا کہ جناب بش کی اطاعت کر رہے ہیں،
لہذا آپ بتائیے کہ یہ اطاعت کس کی ہونی چاہیے؟ تو صاحبزادہ ابو الخیر زبیر نے یہی آیت پڑھی. آیت کیا پڑھی؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. بہت باریک سی بات ہے، اس تاریخی گویا مجلس کی اہم بات ہوگی. اپنے بچوں کو سمجھائیے گا، پڑھائیے گا، بتائیے گا. کہاں صاحبزادہ ابو الخیر زبیر نے یہ آیت پڑھی اور کہا جناب اولی الامر سے مراد ہے حاکم وقت، یعنی جو سربراہ مملکت ہے، چاہے وہ عورت ہے یا مرد ہے. یا اللہ، اولی الامر سے مراد سربراہ مملکت. کس نے کہا؟ تھوڑا سا جاگ جائیں. یا اللہ، کس نے کہا؟ اہل سنت کی نمائندگی کرتے ہوئے صاحبزادہ ابو الخیر زبیر، مولوی ہے، قومی اسمبلی کا اس وقت ممبر تھا، ابھی زندہ ہے اور سی ڈی بھی میں دکھا سکتا ہوں جو جیو ٹی وی میں یہ گئی بات. تو اس نے کہا کہ جناب اس سے مراد ہے حاکم وقت، سربراہ مملکت. میں نے کہا جناب اچھا، اتفاق یہ تھا کہ عامر لیاقت اس وقت وزیر مملکت تھا مذہبی امور کا، وہ مشرف کا گویا حکومت تھی، حکومت میں تھا، اور صاحبزادہ اپوزیشن میں تھے. میں نے کہا جناب ابھی آپ نے فرمایا کہ حاکم وقت مراد ہے اولی الامر سے، اور اللہ کہہ رہا ہے جیسی اطاعت رسول کی ہے ویسی اولی الامر کی ہے. تو اس وقت آپ کے اولی الامر ہوئے مشرف صاحب، تو آپ کم از کم اپوزیشن میں تو نہیں رہ سکتے ہیں. یار نہیں پہنچ رہی میری بات. تو آپ کا سلامت ہے، جو پہنچ جائیں وہ پہنچ جائیں. آپ اپوزیشن میں نہیں رہ سکتے، اس لیے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اولی الامر سے مراد ہے حاکم وقت. تو میں نے کہا جناب یہ بتائیے، چلے پاکستان میں تو مسلمان حاکم آئے ہیں اب تک، انڈیا میں رہنے والے مسلمان کس کی اطاعت کریں گے؟ یا علی، بچوں کو شاید پتا ہو یا نہیں ہو، یہ جو کہتے ہیں نا بریلوی بریلوی بریلوی، یہ بریلوی اس لیے کہتے ہیں کہ بریلا شریف، بریلوی شریف انڈیا کا ایک شہر ہے، جیسے ملتان شریف، جیسے فلاں شہر فلاں شہر، تو وہ ایک شہر ہے. اچھا دیوبند بھی انڈیا کا ایک شہر ہے. تو اب میں ان مسلمانوں سے سوال کروں گا جو وہاں بریلی شریف میں رہتے ہیں یا وہاں دیوبند شریف میں رہتے ہیں کہ بتاؤ آپ کا اولی الامر کون ہے؟ نہیں پہنچی میری بات. بتائیے آپ کا اولی الامر کون ہے؟ تو صاحبزادہ ابو الخیر زبیر نے کیا جواب دیا؟ سی ڈی موجود ہے. وہ کہتا ہے جناب اولی الامر سے مراد ہے تو حاکم وقت ہی، لیکن اگر نیکی کا حکم دے تو مانو اور نیکی کا حکم نہ دے تو نہ مانو. میں نے کہا اللہ تو کہہ رہا ہے جیسی اطاعت رسول کی ہے ویسی اولی الامر کی ہے. پھر نعوذ باللہ کیا کہیے گا آپ؟ خدا آپ کو سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے. کیا بات ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. ٹائم کم رہ گیا. علی میں جلدی سے گزارش کر رہا ہوں کہ جناب دعوت فکر ہے ان جلوسوں اور مجلسوں کے ذریعے سے ہم مسلمانوں کو جنت کا راستہ دکھانا چاہتے ہیں. قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے اطاعت کرو اولی الامر کی. آپ کہہ رہے ہیں حاکم وقت مراد ہے، تو حاکم وقت ہر ملک کا الگ الگ ہے. آپ امریکہ میں رہنے والے کیا ٹرمپ کی اطاعت کریں گے؟ سوال ہے. اسرائیل کے دائیں بائیں بھی بہت سارے فلسطین کے علاقوں میں مسلمان رہتے ہیں جو اسرائیل کے زیر کنٹرول ہیں. وہاں کے مسلمان کس کی اطاعت کریں گے؟ ایک سوال ہے. دعوت فکر ہے 5 نمبر رکوع میں 5 نمبر پارے میں جا کے مسلمان دیکھیں، اللہ فرما رہا ہے اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، کون ہے تمہارا اولی الامر؟ اگر تمہیں نہ ملے تو آؤ. روزۃ الکافی یہ ہماری کتاب ہے، روزۃ الاحباب مفتی جمال الدین کی کتاب ہے جو ہمارے عالم نہیں ہے. اسی طرح سے عبد العزیز محدث دہلوی، کیا نام ہے؟ عبد العزیز، ایک عبد الحق ہے، ایک عبد العزیز ہے.
محدث دہلوی، وہ بھی محدث دہلوی ہے، یہ بھی محدث دہلوی ہے، وہ اپنی ایک کتاب اصول حدیث میں لکھتے ہیں کہ ایک دن جناب جابر ابن عبداللہ انصاری نے رسول پاک سے سوال کیا، سرکار یہ جو آیت نازل ہوئی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اس میں بتائیے یہ اولی الامر کون ہے؟ ہمارے جان لے جانا چاہ، میں نے حوالہ دے دیا، پڑھے لکھے حضرات ہیں، عبدالعزیز محدث دہلوی کی اصول حدیث کتاب اور روضۃ الاحباب کتاب جمال الدین کی، مفتی جمال الدین کی، یہ دونوں اہل سنت کے بڑے عالم ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ اس وقت جب جناب جابر نے پوچھا تو نبی پاک نے فرمایا کہ میرے بعد میں ہوں رسول، میرے بعد اس آیت کا مصداق اگر اولی الامر ہے تو علی ابن ابی طالب۔ یا علی خدا آپ کو سلامت رکھے۔ علی حق 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 علی حق، زندہ رہیں زندہ رہیں۔ علی علی خدا سلامت رکھے۔ زندہ رہیں۔ واہ واہ واہ، ایک ہی سانس میں قرآن سنا دیا، پھر روایت سن لیں۔